یہ بتائیے قرآن شریف پڑھنے کے لیے یسرنل قرآن پڑھنا پڑتا، الف کہاں سے نکلے گا، با کہاں سے نکلے گا، جیم کہاں سے ادا ہوگی، جر زبان تالو سے مل کر قوف، کنارہ زبان دار سے مل کر قاف، بیچ زبان تالو سے مل کر جیم شین یا، یہ پورا پڑھنا پڑتا۔ پھر اس کے بعد قرآن شریف پڑھنا، ناظرہ شروع کرتا، ناظرہ قرآن شریف کی میننگ سمجھنے کے لیے 9 سال عالم کا کورس کرنا پڑتا ہے۔ 9 سال، یہ علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں جو 9 سال پڑھ کے، اور 9 سال پڑھنے کے بعد بھی قرآن سے کوئی رولز نہیں نکال سکتا، کوئی مسئلہ نہیں نکال سکتا۔ رولز اور مسئلہ نکالنا علاوی نہیں ہے، وہ مجتہد کو صرف علاوہ ہے۔ درس نظامی کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی قرآن سے مسئلہ نکال نہیں سکتا، وہ سمجھ سکتا، وہ سمجھے۔ اور یہ بیوقوف ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا، سمجھنا تو بڑی بات ہے، اور جب سمجھے گا نہیں تو پھر یہ کیسے کہہ سکتا ہے یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے؟ سوچیں آپ ذرا، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ کون کہے گا؟ کوئی ناظرہ خواہ بول سکتا ہے کیا؟ عالم بول سکتا ہے کیا؟ اور وہ کمپلیٹ عالم نہیں ہے، شیعہ مذہب والوں نے لات مار کے نکال دیا، امریکہ کے ٹکڑے پہ پل رہا وہ، ایک نمبر کا دہریہ اور لادینیت والا، اور وہ یہ بول رہا قرآن کی آیت نہیں، ابو بکر و عمر نے ملا دیا۔ سوال یہ ہے کہ پورا قرآن جمع کرنے میں ابو بکر و عمر کا ہاتھ ہے، پورا قرآن جمع کرنے میں ابو بکر و عمر کا ہاتھ ہے۔ 14 صحابہ کرام تھے جو قرآن کو لکھتے تھے، اس میں سے حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں ابو بکر کو نہیں مانتا، تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر سے سنیں، کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں ابو بکر کو نہیں مانتا، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ تمام صحابہ کی صحابیت ثابت ہے دلالت سے، دلالت النص سے، اور حضرت ابو بکر کی صحابیت عبارت النص سے ثابت ہے۔ قرآن شریف میں آیا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صاحب کا لفظ 1,25,000 صحابہ میں صرف ابو بکر کے لیے آیا، اور یہ عبارت النص سے صحابیت ابو بکر ثابت ہے۔ تو ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرنا یہ قرآن کی آیت کا انکار کرنا ہے، اور قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں حدیث دیا، وہ بھی قرآن کی تفصیل ہے، اور حدیث کے بعد میں ائمہ مجتہدین کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اگر ایک صاحب یہ کہتا کہ چلو بھائی میں قرآن کو مانوں گا، حدیث کو مانوں گا، لیکن امام اعظم کو نہیں مانوں گا، میں امام مالک کو نہیں مانتا، میں امام شافعی کو نہیں مانتا، میں غیر مقلد ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں نہیں مانتا امام اعظم، کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ سنیں، کھنڈوا مدھیہ پردیش سے میں آیا ہوں، وہاں پر ایک اہل حدیث ایئر فورس کمانڈر، وہ شخص کو پتا چلا کہ کوئی مولانا مصر سے پڑھ کے آئے، تو میں بھی عربی پڑھنے کے لیے ان کے پاس جاؤں۔ وہ ہمارے پاس آئے عربی پڑھنے، اور لیپ ٹاپ لے کر کے آئے، لیسن کو ریکارڈ کرتے تھے۔ اب وہ آنے کے 1-2 دن بعد سوال کیا کرتے ہیں مجھ سے، یہی جواب ہے۔ سوال یہ کرتے ہیں کہ مولانا امام اعظم اور امام مالک میں اختلاف ہوا ہے کیا؟ میں نے کہا ہاں ہوا ہے نا۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل میں اختلاف ہوا ہے کیا؟ میں نے کہا ہوا نا۔ امام اعظم امام شافعی میں نے کہا ہوا نا۔ بولے قرآن شریف میں کوئی شک؟ میں نے کہا نہیں۔ بولے حدیث شریف؟ میں نے کہا نہیں۔ تو اب دیکھیے وہ کیا کہتا ہے اہل حدیث، کہ جس میں اختلاف ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جس میں اختلاف نہیں ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو حدیث اور قرآن میں اختلاف نہیں ہے تو اس کو پکڑ لیتے ہیں اور امام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنا لاجیکلی ٹاکنگ کر رہا ہو دیکھیں۔ اب ناچیز کا جواب سنیں، فیضان تاج الشریعہ سے ناچیز نے کیا جواب دیا۔ میں نے کہا یو آر رائٹ،
translate Surah Fatiha without looking any translation. آپ سورہ فاتحہ کا ترجمہ خود سے کر کے بتائیں. ترجمہ والا قرآن نہیں دیکھیے گا, کیونکہ ٹرانسلیشن اٹ از ناٹ ہولی قرآن. ترجمہ قرآن نہیں ہوتا ہے, ترجمہ تو مولانا کی سوچ کا نام ہے, ترجمہ مولانا کی صلاحیت کا نام ہے, ترجمہ مولانا کی ذہانت و فطانت اور اعتقاد کا نام ہوتا ہے. ترجمہ قرآن نہیں ہوتا, قرآن قرآن ہے, ترجمہ قرآن نہیں. آپ قرآن کا ترجمہ خود سے کر کے بتائیں, بغیر ترجمہ والا قرآن دیکھیں. اور بغیر ترجمہ والا قرآن دیکھے ترجمہ کرنے کے لیے 17 سبجیکٹ میں ماہر ہونا ضروری ہے. اس 17 سبجیکٹ میں سے ایک سبجیکٹ ہے نحو, ایک ہے صرف, ایک ہے ناسخ منسوخ حدیث فقہ وغیرہ وغیرہ. پہلا سبجیکٹ نحو, اور آپ نحو پڑھنے کے لیے میرے پاس آئے, اور میں جیسا پڑھاؤں گا ویسا ہی پڑھیں گے. میں کہوں گا فائل پر پیش آتا ہے تو آپ کے باپ کو ماننا پڑے گا, کیونکہ آئی ایم یور ٹیچر. میں کہوں مفعول پہ زبر آتا ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا, وہ وہی پڑھیں گے آپ, کیونکہ آئی ایم یور ٹیچر, یو آر مائی اسٹوڈنٹ. جب پہلے سبجیکٹ میں آپ میرے محتاج ہیں, میں جیسا کہوں گا ویسا کریں گے, تو ابھی تو 16 سبجیکٹ باقی ہے. اس لیے ہمارا کہنا یہ ہے کہ 17 سبجیکٹ میں ماہر ہو جائے اور آپ غیر مقلد بن جائیں. جو 17 سبجیکٹ میں ماہر ہے اس پہ تقلید واجب نہیں ہے بھائی صاحب. امام شافعی پہ تقلید واجب نہیں ہے, امام اعظم پہ تقلید واجب نہیں ہے, امام مالک پہ تقلید واجب نہیں ہے, امام احمد بن حنبل پہ تقلید واجب نہیں ہے, کیونکہ وہ ایکسپورٹ تھے, وہ مجتہد تھے. میں نے اس سر سے کہا کہ آپ مجتہد بن جائیے اور غیر مقلد رہیے, مت تقلید کریں. لیکن ہے ناظرہ خواہ, قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اماموں کو نہیں مانیں گے. تو یہ تو ایسی ہی بات ہو گئی نا کہ سمندر میں پانی پھل ہے, کشتی جا رہی ہے, مگر میں بیٹھوں گا نہیں, میں خود سے تیر کے جاؤں گا, اور تیرنا بھی نہیں آتا. بتائیے یہ عقل مندی ہے؟ تیرنا بھی نہیں آتا اور کشتی میں بھی نہیں بیٹھوں گا, ٹرانسلیشن سمجھ بھی نہیں سکتا خود سے, اور مقلد بھی نہیں, میں اماموں کو بھی نہیں مانوں گا. تو یہ ایسے ہی ہے, اگر کشتی میں نہ بیٹھے اور سمندر میں کودے پار ہونے کے لیے, وہ مر جائے گا, برباد ہو جائے گا. ایسے ہی کوئی شخص اگر جاہل ہے, مجتہد نہیں ہے, اور یہ کہتا ہے قرآن و حدیث کو مانوں گا, اماموں کو نہیں مانوں گا, تو اس کا ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا. الحمدللہ العظیم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یا تو تیرنا سیکھ لے, اور تیرنا نہیں آتا ہے تو کشتی کے بیٹھ سے آئے. اہل سنت و جماعت میں جن کو تیرنا آتا ہے ان کی کشتی خود جا رہی ہے, اور وہ سطح آب بحر پہ کشتی بھگا رہے ہیں. اور جن کو نہیں تیرنا آ رہا تھا, ہم نے یہ دیکھا امام اعظم کی کشتی جا رہی ہے, ہم اس پہ بیٹھ گئے. اب بریلی کا امام اس عقیدے کی ترجمانی کرتا, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے ہجرت رسول اللہ. تو ناجی فرقہ وہی ہے جو مقلد ہے, اہل سنت و جماعت جس کو کہا جاتا ہے.